یہ کہ اس زبان سے خوب کلمے کا ذکر کر لیں، خوب اپنے رب کو یاد کر لیں. آج اختیار ہے ہمارا، کل موت کے وقت زبان سے یہ اختیار چھین لیا جائے گا. ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا ہوا تھا. اب وہ طوطا جب اللہ 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 کا لفظ کہتا تو لوگ بڑے جو ہے نا وہ اس پر خوش ہوتے، حیران ہوتے اور دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک مرتبہ وہ طوطا جو پنجرے میں تھا نا تو وہ آدمی پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا، تو بلی صاحبہ بھی کہیں سے آ پہنچی. اس نے جب اس طوطے کی گردن پکڑی نا اور اس کو لے کے بھاگی تو طوطے نے ٹی ٹی کی، اور اس وقت اس کو پتا چلا کہ میرا طوطا تو میرے ہاتھ سے گیا. وہ بلی لے کے بھاگ گئی. اب اس بندے کو دو رنج، ایک رنج تو اس کا کہ میرا نقصان ہو گیا، اور ایک رنج اس بات کا کہ بھائی میں نے اتنی محنت سے اس کو لفظ سکھایا تھا، اب اگر میں طوطا خرید بھی لوں تو مجھے اتنی محنت پھر کرنی پڑے گی اس کو سکھانے کے لیے. تو یہ بہت زیادہ غمزدہ، بہت زیادہ غمزدہ. چنانچہ ہوا کیا کہ کسی بزرگ سے ملا تو اس نے اپنا واقعہ سنایا، اور واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے طوطے کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ پڑھا کرتا تھا، لیکن جب بلی اس کو لے کے بھاگی تو اس وقت تو وہ ٹی ٹی کر رہا تھا، تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ تو ان بزرگوں نے اس وقت اس کو بات سمجھائی، کہا کہ بھئی دیکھو، جب انسان پر موت کی مصیبت آتی ہے تو انسان کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے. طوطے کی زبان پہ اللہ اللہ تھا لیکن اس کے دل میں ٹی ٹی تھی، اور جب بلی نے گردن دبوچی تو وہ نکلا جو دل میں تھا. تو بھئی اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی ٹی ٹی پڑی ہوئی ہو اور زبان سے ہم جو مرضی نعرے لگاتے پھریں تو موت کے وقت کیا نکلے گا؟ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہیں کہ کچھ لوگوں کو موت کے وقت جو ہے وہ آخری وہ کلمات انہوں نے کہے جو وہ اکثر کہتے تھے. مثلا اس کا بھاؤ بتاؤ، اس کا بھاؤ بتاؤ، اس قسم کی کوئی منڈی میں کام کرتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے تو وہی کہنے لگے. بلکہ یہاں پر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ انسان جو اکثر عمل کرتا رہتا ہو نا، جو عمل اکثر کرتا رہتا ہو تو نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ عمل خود بخود کرتا رہتا ہے، چونکہ اس کا سسٹم اس کو کرنے کا عادی ہوتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور وہ اکثر و بیشتر ہاتھوں کی انگلیوں پہ ذکر کرتے رہتے تھے، ایسے پڑھتے رہتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کسی آپریشن کے سلسلے میں ان کو بے ہوش کر دیا گیا تو بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کی انگلیاں حرکت کرتی تھی. میں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ کسی کو سنایا تو اس نے اپنے والد کا واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ میرے والد کے ساتھ بھی بالکل یہی پیش آیا کہ وہ اکثر تسبیح پڑھتے رہتے تھے. ایسے ہوتے ہیں نا کئی لوگوں کے ہاتھوں میں لمبی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. کہنے لگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے والد کو ہسپتال میں بے ہوش کیا گیا اور میرے والد کے ہاتھ اور انگلی اس طرح چل رہی تھی جیسے تسبیح پڑھ رہے ہو. تو ڈاکٹر نے اس وقت ہمیں بھی یہی کہا کہ چونکہ اس کا دماغ سگنل دیتے 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 اتنا عادی بن چکا ہے کہ جب یہ انکانشیس ہو گیا پھر بھی وہ سگنل مل رہا ہے اور ہاتھ ہل رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ ہزاروں دفعہ کرتے ہیں تو کرتے کرتے پھر ایک وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ایسے بندے کو موت
کے حالات میں سے بھی گزرنا پڑے اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمے کو جاری فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ایمان بچتا ہے حقوق العباد کی. اور بھئی ایمان اگر بچ گیا نا تو جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہو کے رہے گا. یہ پکی بات ہے. ایمان بچ گیا تو کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی رحیم ہوگا، رحمت کرنے والا ہوگا. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، خطبات حکیم الاسلام میں پڑھی. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا ایمان والوں کے لیے، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اور اس کو بھی امید لگے گی کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا، شاید مجھے بھی بخش دیا جائے گا. پھر انہوں نے ایک دو واقعات بھی لکھے ہیں عجیب و غریب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے بہانے ڈھونڈے گی. جب افسر نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، فیور کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی لاجک نکال لیتا ہے، بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، اور وہ کام نکال دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ارادہ فرما لیں گے کہ ایمان والوں کو میں نے نکال دیں تو پھر اس کے لیے بہانے بھی ڈھونڈ لیں گے. کیسے کیسے بہانے ہوں گے؟ چنانچہ التذکرہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ ایک لڑکا کھڑا ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اپنے والد کی نافرمانی کیوں کی، اس کی بات کیوں نہیں مانتا تھا. تو وہ بڑا نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا اور اس کو احساس ہوگا. تو اس کو یہ بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے والد کو بلائیں گے اور اس کے والد کا حساب کتاب لیں گے. تو والد کی زندگی بھی ہوگی جیسے عامیانہ زندگی ہوتی ہے، تو چونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ والد کو حکم دیں گے کہ بھئی چلو جہنم میں. جب جہنم کا فیصلہ کر دیں گے نا تو بچے کو سرزنش تو پہلے ہو چکی ہوگی، وہ فوراً کہہ اٹھے گا اے اللہ میری بھی نیکیاں ہیں تو تھوڑی اور گناہ زیادہ ہیں، لیکن آپ نے میرے والد کو جہنم میں جانے کا حکم دیا، اب میری نیکیاں ان کو دے دیجئے اور مجھے ہی میرا اور ان کا دونوں کا دگنا عذاب دے دیجئے. اس کی اس بات پر کرنے پر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور فرمائیں گے اچھا آج تجھے اتنا خیال آ گیا، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اور ایک واقعہ اسی طرح اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نیکی پر بندہ جنت میں جائے گا. ایک نیکی پر بندہ کیا ہوگا؟ کس پر جنت میں جائے گا؟ ایک نیکی پر. وہ کیسے ہوگا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جب اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، میزان میں تولا جائے گا، تو اس کی ایک نیکی تھوڑی ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ آپ اجازت دیں تو میں ایک نیکی کسی سے لے لوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے. اب وہ سارے لوگوں سے سوال کرے گا اور کہے گا بھئی مجھے ایک نیکی دے دو. کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی ایک بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو وہ بڑا ہی مایوس ہوگا کہ ایک نیکی بھی دینے پہ مجھے کوئی تیار نہیں. تو جب وہ مایوس ہو کے واپس آئے گا نا تو ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی لکھی ہوگی، صرف ایک نیکی لکھی ہوگی. تو وہ بندہ جب دیکھے گا کہ اس کو تو کہیں سے کچھ نہ ملا تو وہ اس کو کہے گا کہ اچھا میری تو ہے ہی ایک نیکی، میں نے تو جانا ہی ہے جہنم میں نیکی تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. اور وہ آدمی اپنی نیکی اس کو دینے کا وعدہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کی گفتگو سنے گا،
فرمائے گا اچھا تم دونوں ہاتھ پکڑو اور تم جنت میں چلے جاؤ. تو علماء نے لکھا کہ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کو اس طرف سے جنت مل جائے گی، ایک نیکی پر. اور ایک واقعہ جس کو میں اپنے علماء سے بعض کا سنتا تو تھا لیکن میں نقل نہیں کیا کرتا تھا، لیکن میں نے حضرت خطبات حکیم الاسلام میں حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ واقعہ پڑھا. تو جب سے ان میں یہ واقعہ پڑھا تو اب سے میں نقل بھی کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے زندگی اچھی نہیں گزاری. اس کا حساب کتاب ہوگا تو بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور تھوڑی سی نیکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو جہنم میں. وہ جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا. پھر دوسرے کو بلا کر حساب کتاب لیں گے، فرمائیں گے کہ تم نے اچھی زندگی نہیں گزاری، جاؤ جہنم میں. اور وہ جہنم کی طرف جانا شروع کر دے گا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کے دیکھتا جائے گا، چلتا بھی جائے گا اور تھوڑی دیر بعد پیچھے بھی مڑ کے دیکھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلا لیں گے. دونوں کو بلا کر پہلے سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ تمہیں جب کہا جاؤ جہنم میں تو تم نے تو سپیڈ ہی لگا دی، دوڑ ہی لگا دی. تو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو حکم ماننے میں میں کوتاہی کرتا ہی رہا، اب جب آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو اس پر ہی میں ٹھیک طرح سے عمل کر لوں، اس لیے میں تیزی سے جہنم کی طرف بھاگ پڑا. تو اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تمہیں بھی تو حکم دیا تھا کہ جاؤ جہنم میں اور تم تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں جب بھی میرے ساتھ معاملہ کوئی ہوا ہمیشہ آپ نے رحمت کا معاملہ کیا. اے اللہ حکم ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ، میں 2-4 قدم آگے چل کے پیچھے دیکھتا تھا، شاید آپ کی رحمت اب بھی متوجہ ہو جائے، اب بھی متوجہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے کو بھی کہ تجھے بھی ہم نے جنت عطا فرما دی، اور دوسرے کو فرمائیں گے جب تجھے اتنی امید ہے میری رحمت کی چل تجھے ہم نے جنت عطا فرما. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت بھیجنے کے بارے میں کتنا رحمت کا معاملہ فرمائے گی. تو ایمان اگر مضبوط دنیا سے چلا گیا، محفوظ چلا گیا، تو میرے دوستو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رضا والی جگہ جنت میں جانا نصیب ہو جائے گا. تو اس لیے ایمان کی حفاظت کے بارے میں بہت متفکر رہنا چاہیے، بہت متفکر رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور دنیا کے فتنوں سے ہمیں بچائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک یہ ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تو دیکھے گا کہ صبح ایک آدمی اٹھے گا ایمان والا ہوگا، جب شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. ہم آج اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے اپنے تقوی کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جس دور میں پیدا ہونے پر اللہ کی پناہ مانگی تھی، ہم اپنی بے علمی اور بے احتیاطیوں کے باوجود اس دور میں زندہ ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس کو چمکانے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتا ہے. تو آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یوں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اس کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، میں اسے آپ کے پاس محفوظ رکھواتا ہوں، جب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ مجھے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانے دینا، توفیق عطا فرما دینا. تو جب اس طرح ہم فکر مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا. اس لیے ایک ایمان والے کی اتنی اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا جب تک ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرمائیں گے.
اس سے ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں اس قیمتی امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں کے زمرے میں کھڑا فرمائے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ حاضرین محفل کے دل کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. میرے مولا بے کسی بے بسی سے محفوظ فرما. اللہ مخلوق کے سامنے کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، جگ ہنسائی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں پھٹکنے سے محفوظ فرما، ڈگمگانے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، استقامت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اور اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مولا ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. اللہ ہم ان پریشانیوں سے محفوظ فرما، سکون کی زندگی نصیب فرما، عبادت والی زندگی نصیب فرما، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، دین ایمان والی زندگی نصیب فرما. رب کریم امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ جو پڑھانے والے معلمین ہیں، یہ طلباء ہیں، یہ معلمات ہیں، یہ طالبات ہیں، سب کو اپنی مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اللہ جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ مسجد